ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم جانے لگے ہیں دنیا کے ایک چھوٹے سے مگر معیشت کے لحاظ سے ایک طاقتور ترین ملک کی سیر پر، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اسمال کنٹری بگ ہارٹ، جس کی کرنسی دنیا کی سب سے بڑی کرنسی ہے۔ دولت کی فراوانی کے باوجود یہاں کے لوگوں میں سادگی اور اپنے کلچر سے محبت دیکھنے کو ملتی ہے۔ چلیے جانتے ہیں اس ملک کے مزید دلچسپ حقائق کے بارے میں۔ دیکھنے والے نئے لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیا کریں اور ویڈیو کے لنک کو واٹس ایپ کے ذریعے اپنے دوستوں میں شیئر کر دیا کریں۔ مزید بہتری اور رہنمائی کے لیے کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے ہم کو بھیجا کریں۔ کویت، جس کا آفیشیل نیم اسٹیٹ آف کویت ہے اور عربی میں دولت الکویت کہا جاتا ہے، اس جزیرہ نما ملک کا نام عربی لفظ کوت سے آیا ہے۔ کوت اس عمارت کو کہا جاتا ہے جہاں اسلحہ جمع کیا جاتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق کوت اس قلعے کو بھی کہا جاتا ہے جو پانی کے کنارے تعمیر کیا جائے۔ اس کا دارالحکومت کویت سٹی ہے اور ملک کا سب سے بڑا اور عظیم ترین شہر بھی کویت سٹی ہے۔ خلیج عرب کے جنوب مغرب میں واقع اس جزیرہ نما ملک کا شمار دنیا کے نہایت چھوٹے ممالک میں ہوتا ہے۔ اس کے آس پاس تقریباً 9 جزیرے پائے جاتے ہیں۔ کویت کو ریاستی و انتظامی امور کے پیش نظر 6 صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کی ملکی سرحدیں ان ممالک سے ملتی ہیں۔ اس کے شمال میں عراق، جنوب میں سعودی عرب اور شمال مغرب میں خلیج فارس واقع ہے۔ کویت کے دستور کے مطابق یہاں کی سرکاری زبان عربی ہے، البتہ سرکاری دستاویزات میں انگریزی زبان کو بھی دوسری زبان کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کویت میں پینے کا پانی نہ ہونے کے برابر ہے اور یہاں سمندر کے پانی کو ٹریٹ کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ ملک کا نظام حکومت آئینی بادشاہت ہے۔ 1962 کے آئین کے مطابق ملک میں شیخ مبارک السالم الصبا کی آل کی بادشاہت ہوگی۔ ملک کے امیر کے پاس سپریم اتھارٹی ہے۔ امور اقتدار میں وزیر اعظم ان کا معاون ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ کی تنسیخ، آئین کے بعض حصوں کو ترمیم کرنا یا انہیں معطل کرنا، وزیر اعظم کا تقرر اور ان کی برطرفی کا بھی انہیں اختیار حاصل ہے۔ ملک کے موجودہ بادشاہ شیخ صبا الاحمد الجابر الصبا ہیں۔ یہ آزاد کویت کے 15ویں امیر ہیں اور شیخ نواف الاحمد الجابر الصبا ولی عہد ہیں، اور ملک کے موجودہ وزیر اعظم جابر مبارک الصبا ہیں۔ کویت کا جھنڈا 1752 سے 1899 تک صرف سرخ رنگ کا تھا۔ 19ویں صدی میں ملک ترکوں کے قبضے میں گیا تو چاند، ستارہ اور کویت لکھا گیا۔ 1909 سے 1915 تک ٹرکش فلیگ پر کویت چھوٹا کر دیا گیا۔ برطانیہ کے زیر نگرانی جانے کے بعد صرف کویت رہ گیا۔ 1956 سے 1961 تک سرخ رنگ پر کویت اور ایک سائڈ پر کلمہ لکھا گیا۔ 1961 میں برطانیہ سے مکمل آزادی حاصل کرنے کے بعد موجودہ 4 رنگوں والا فلیگ اپنایا گیا۔ سبز رنگ زمین، سفید اعمال، سرخ تلوار، سیاہ رنگ جنگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کویت نے 1961 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ ہر سال یوم آزادی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے اور پورے کویت میں ہر طرف اس کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ کویتی کئی ملٹی نیشنل کمپنیوں میں شیئر ہولڈر ہیں، جن میں مرسڈیز، فورڈ، ہونڈا، Q8، برٹش پیٹرولیم وغیرہ ہیں۔ کویت تیل کی دریافت سے پہلے کشتی رانی کی صنعت کے لیے بہت مشہور تھا۔ کویتی کشتیوں کی اس وقت بڑی مانگ رہتی تھی۔ دوسرے خلیجی ملک والوں کی طرح کویتی بھی سمندر کے پیٹ سے موتی چنتے تھے۔ موتیوں کے بیپاری تواشین کے نام سے جانے جاتے تھے، جو اس وقت ان کی معیشت کی بنیاد تھی۔ محترم ناظرین، کویت ایسا ملک ہے جہاں کویتی کم ہیں اور غیر ملکی زیادہ۔ ملک میں صرف 30.4% کویتی ہیں، 27.4% مصری، سوری، اردنی، 40.3% پاکستانی، انڈین، فلپینی اور بنگالی، 1% افریقی اور 0.9% یورپین اور امریکی نسل کے لوگ آباد ہیں۔ کویت کی ہر دل عزیز شخصیت مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل
گرینڈ ماسک آف کویت کے امام مشاری رشید العفاسی ہیں۔ 2008 میں انہیں عرب کی خوبصورت ترین آواز کا آسکر ایوارڈ دیا گیا اور دنیا میں سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والے قرآن میں پہلے نمبر پر ہیں۔ پوری دنیا کو اپنی خوبصورت آواز میں قرآن کریم سنا کر سینہ ٹھنڈا کرنے والے اللہ قیامت کے روز آپ کا سینہ حوض کوثر سے ٹھنڈا کریں۔ کویت کا سرکاری مذہب اسلام ہے جو یہاں کی اکثریت کا دین ہے۔ ملک کی 85% آبادی مسلمان ہے۔ ملک میں 10% کے قریب عیسائی بھی آباد ہیں۔ آئین کی روح سے دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو مکمل آزادی حاصل ہے۔ کویت کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں 4G+ انٹرنیٹ دستیاب ہے، یعنی انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت زیادہ ہے۔ کویتیوں کی اپنی خاص تہذیب ہے۔ طرز زندگی میں عربی اور اسلامی ثقافت کی چھاپ نمایاں ہے۔ دیوانیہ کویت کی قدیم روایتی ثقافت کا ایک نمونہ ہے۔ کویت یونیورسٹی ملک کی واحد یونیورسٹی ہے جو 1966 میں قائم کی گئی۔ دی نیشنل لائبریری آف کویت میں 1.5 لاکھ سے زائد نادر کتب موجود ہیں۔ کویت کا کل رقبہ 17,000 کلومیٹر یعنی 6,880 مربع میل ہے، جو دنیا میں 158ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ اس کی سب سے لمبی زمینی سرحد عراق کے ساتھ 254 کلومیٹر لگتی ہے۔ 499 کلومیٹر ساحل سمندر لگتا ہے۔ طویل ساحل سمندر ہونے کی وجہ سے اکتوبر، نومبر اور اپریل میں طوفانی بارشوں کا خطرہ رہتا ہے۔ جیسے حالیہ دنوں میں شدید بارشیں دیکھنے کو ملی ہیں، ملک کا صرف 8.5% رقبہ قابل کاشت ہے۔ کویتی حکومت فصلیں کاشت کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، بلکہ امداد اور قرض بھی دیتی ہے۔ ملک کی سب سے اونچی بلڈنگ الحمرا فردوس ٹاور کی ہے، جس کی ہائٹ 414 میٹر یعنی 1358 فیٹ ہے، جو دنیا کی 23ویں اونچی ترین بلڈنگ ہے۔ کویت کا مشہور ترین کھیل فٹ بال ہے۔ اس کے علاوہ کیمر ریسنگ بھی پسندیدہ ترین کھیل ہے۔ ملک کی امیر ترین شخصیات قتیبہ الغینم اور باسم الغینم ہیں۔ دونوں برابر 1.4 ارب ڈالر اور 1.4 ارب ڈالر کی دولت کے مالک ہیں۔ کویت دنیا کا چوتھا امیر ترین ملک ہے، جس کا سالانہ GDP 303 ارب ڈالر ہے اور یہاں فی کس آمدنی 69,670 ڈالر یعنی پاکستانی 93,35,646 روپے اور انڈین 50,01,190 روپوں کے برابر بنتے ہیں۔ تیل ان کی مضبوط معیشت کی بنیاد ہے۔ فروری 1938 میں پہلی بار برکان کی ریتلی زمین میں دریافت کیا گیا۔ یہ دنیا کا دوسرا بڑا قطعہ ہے جہاں زیر زمین تیل کی وافر مقدار موجود ہے۔ کویت کے تیل کی پیداواری صلاحیت یومیہ 2.707 ملین بیرل ہے۔ عالمی سطح پر اس کے پاس 7.6% یعنی 101.5 ملین بیرل تیل کے ذخائر ہیں۔ اس لحاظ سے یہ دنیا کا 5واں ملک ہے۔ پیٹرول کے علاوہ گیس، منٹ، فرٹیلائزر معیشت میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ کویت 55.17 ارب ڈالر کا آئل اور فرٹیلائزر ایکسپورٹ کرتا ہے اور 29.53 ارب ڈالر کی اشیاء امپورٹ کرتا ہے، اور ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے حوالے سے 56ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ کویت دنیا میں جھینگے کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ یقیناً آپ یہ جاننا پسند کریں گے کویتی شادیاں کس طرح کرتے ہیں۔ مغربی تہذیب کے اثر سے تبدیلی کی عام لہر چلی ہے، مگر اس کے باوجود کویتیوں میں قومی لباس اور اسلامی اقدار کی پاسداری دیکھنے کو ملتی ہے۔ کویتی صدیوں سے اپنی روایات کو نہیں بھولے۔ شادیاں خوب اہتمام سے کی جاتی ہیں۔ مہمانوں کے لیے مارکیاں بک کی جاتی ہیں۔ شادی میں دوستوں اور رشتہ داروں کو انوائٹ کیا جاتا ہے۔ دلہا اپنے روایتی لباس میں ملبوس ہوتا ہے۔ ہاتھوں میں گھڑی، جیب میں پین اور خوشبو کا استعمال ہر کویتی کرتا ہے۔ مردوں کا لباس دشداشو ہو اور غوطرہ ہے اور عورتیں عموماً سیاہ عبایا پہنتی ہیں۔ بارات شادی ہال کی طرف نکلتی ہیں۔ راستے میں کویتی روایتی رقص اور خوشی کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ مہمانوں کا استقبال ماتھا چوم کر یا ناک سے ناک ملا کر کیا جاتا ہے۔ شادی ہال خوشبو سے مہکتا ہے۔ قہوہ اور کھجوریں پیش کی جاتی ہیں۔ بچے بڑے ہاتھ میں تلواریں یا خنجر لیے دف کی دھن میں روایتی عرب رقص کرتے نظر آتے ہیں۔ مہمانوں کی ضیافت کے لیے روایتی کھانے بنائے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے برتنوں میں مہمانوں کو اونٹ، مچھلی کی کئی ڈشز پیش کی جاتی ہیں۔
اس کے علاوہ پلیٹر، شہد، کھجوریں اور دور جدید کے لوازمات پیش کیے جاتے ہیں اور ساتھ ہی چائے، کافی، قہوہ پیش کیا جاتا ہے اور شادی کے تمام اخراجات کویتی دلہا کے ذمہ ہوتے ہیں۔ کویت میں ایک سے زائد شادیاں کرنا معمول کی بات ہے۔ ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے سہیلیاں ایک ہی مرد کی دلہن بنتی ہیں اور محبت سے زندگی بسر کرتی ہیں۔ ملک کا قومی پرندہ فالکن ہے۔ ملک میں ٹرانسپورٹ کا وسیع نظام موجود ہے۔ کویت میں 3 ایئر لائنز اور 31 ایروپلین رجسٹرڈ ہیں، جن میں کویت ایئر ویز ملک کی سب سے بڑی ایئر لائن ہے۔ ملک میں سالانہ 37 لاکھ کے قریب لوگ بائی ایئر سفر کرتے ہیں۔ ملک میں 7 ایئرپورٹ ہیں، جن میں صرف 4 پر رن وے کی سہولت موجود ہے۔ ملک میں ریلوے کا نظام نہیں ہے۔ ملک میں 7000 کلومیٹر کے قریب سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ ملک میں کشتی رانی عام ہے۔ 2017 کے ایک اندازے کے مطابق ملک کی کل آبادی 40,52,584 افراد پر مشتمل ہے۔ کویت دنیا میں آبادی کے حساب سے 128ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ اس کے فی کلومیٹر پر 200 افراد آباد ہیں، جو دنیا میں 61ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ ملک میں عورتوں کی تعداد کم ہے اور یہاں کی اوسط عمر 78.3 سال ہے۔ 1960 سے اسٹیٹ آف کویت کی سرکاری کرنسی کویتی دینار ہے۔ کویتی دینار آج کی دنیا میں زر مبادلہ کی سب سے مہنگی شرح رکھتا ہے۔ ایک کویتی دینار تقریباً 3.46 امریکن ڈالر کے برابر ہوتا ہے۔ موجودہ ایک کویتی دینار پاکستانی 443 روپوں اور انڈین 235 روپوں کے برابر ہے۔ کویت صحت پر اپنے جی ڈی پی کا 3% خرچ کرتا ہے اور ملک میں 1000 مریضوں کے لیے 2.61 ڈاکٹر اور 2 بیڈ موجود ہیں۔ ملک کا لٹریسی ریٹ 95.7% ہے۔ اگر ملک کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو کویت کا نام پہلی بار سکندر اعظم کے زمانے میں استعمال میں آیا۔ اس نے جزیرہ افریقہ کو بسایا اور اس کا نام ایکاروس رکھ دیا۔ ظہور اسلام سے یہ خطہ منور ہوا اور آج تک قائم ہے۔ 17ویں صدی اور اس سے پہلے یہ خطہ کرین کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کے معنی ٹیلا اور اونچی زمین کے آتے ہیں۔ جدید کویت کی تاریخ 17ویں صدی کے اواخر اور 18ویں صدی کے آغاز سے شروع ہوتی ہے۔ بنو خالد کا قبیلہ سرزمین حجاز سے تعلق رکھتا تھا۔ آل صباح کا تعلق اسی قبیلے سے تھا۔ اسی عہد میں یہ شہر پھولا پھلا اور دنیا والوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ آل صباح کے خاندان نے اس کی تعمیر و ترقی میں بڑی قربانیاں دیں۔ لوگوں نے ان کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے 1752 میں صباح بن جابر کے ہاتھوں پر بیعت کی اور ان کو اپنا حاکم تسلیم کیا۔ انہوں نے شہر کی داغ بیل ڈالی اور شہر کے اطراف قلعہ کی تعمیر 1760 میں پایا تکمیل کو پہنچی۔ قدیم زمانے سے ہی کویت ایک اہم تجارتی مرکز مانا جاتا تھا اور اس کی بندرگاہیں بین الاقوامی تجارت اور لین دین کے سلسلے میں اہم رول ادا کرتی تھیں۔ جدید کویت کی تعمیر کے بعد اس پر ترک عثمانیوں کی نظر تھی۔ 19ویں صدی میں ترکوں نے اس پر قبضہ کیا۔ 23 جنوری 1899 میں شیخ مبارک نے برطانیہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس کا مقصد ترکوں کے چنگل سے کویت کو نکالنا تھا۔ اس کے بعد 1913 میں اینگلو عثمان سمجھوتے پر دستخط کے بعد حکومت برطانیہ اور عثمانی حکومت نے امیر کویت شیخ مبارک الصباح کو خود مختار کویت سٹی کے حکمران کے طور پر نامزد کیا۔ شیخ مبارک الصباح کے دور میں کویت میں تعلیمی بیداری پیدا ہوئی۔ 1915 میں جب شیخ مبارک رحلت فرما گئے تو ان کے بڑے بیٹے شیخ جابر المبارک الصباح ان کے جانشین بن گئے۔ ان کی مدت حکومت صرف 2 سال تھی۔ 1937 کو شیخ احمد جابر الصباح کے عہد میں کویت میں پہلی بار تیل دریافت ہوا۔ شیخ عبداللہ السالم الصباح کی کوششوں سے کویت میں 1961 میں آزادی کا پرچم لہرایا۔ موجودہ کویت تیزی سے دنیا میں اپنا بلند مقام بنا رہا ہے۔ کویت ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 2 گھنٹے اور انڈیا سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ ملک میں ڈرائیو رائٹ سائڈ ہے، یعنی دائیں طرف گاڑیاں چلتی ہیں، اسٹیئرنگ لیفٹ سائڈ پر ہوتا ہے۔ ملک میں موبائل یوزر کی تعداد 52 لاکھ سے زائد ہے۔ اس ملک کی انٹرنیٹ ڈومین KW ہے اور ملک کا کالنگ کوڈ +965 ہے۔ ہوٹلنگ، رینٹ اور کھانوں کے متعلق قدیم زمانے سے سمندری غذائیں کویتیوں کے غذائی نظام کی بنیاد رہی ہیں۔
اس کے ساتھ بکری، اونٹ کا گوشت بھی انہیں بہت مرغوب ہے، جس سے مختلف قسم کی ڈشیں تیار کی جاتی ہیں۔ بعد کے زمانے میں یورپ اور پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات سے بعض مسالہ دار غذائیں بھی ان کی ڈشوں میں شامل ہو گئی۔ مقبوس، جریش، حریص، تشریبہ، کبوت وغیرہ یہاں کی مرغوب و معروف ڈشیں ہیں۔ ملک میں ہر طرف ہوٹلز، ریسٹوران ہیں جہاں حلال فوڈ ملتا ہے۔ رہائش تھوڑی سی مہنگی ہیں، اگر تھوڑے فاصلے پر لیں تو کم پرائس پر بھی مل جاتی ہیں۔ کویت میں جانے کے لیے آپ کے پاسپورٹ پر ویزا کی سٹیمپ ہونی چاہیے۔ آپ اگر ویزا پر جانا چاہتے ہیں تو کویتی کمپنی یا وہاں کا رہائشی آپ کو سپانسر کرے تو جا سکتے ہیں، اور یورپی شہری ای ویزا کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، آپ کو کیسی لگی؟ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔